السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے اسکائی کے چینل 742 پر، اور انٹرنیٹ کے ذریعے اقرا.tv کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو جو چل رہا ہے حوامیم کے بارے میں، وہ صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اس میں سورہ دخان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی، اسی میں جینا، اسی میں مرنا، دوبارہ وما نحن بمنشرین، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں زندہ ہونا ہے، ہمارے باپ دادوں کو آپ زندہ کر کے بتا دو۔ اہم خیر ام قوم تبع، یہ آیت جو آج پڑھی گئی، یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم بہتر ہے؟ لفظ تبع جو ہے قرآن مجید میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبع کا۔ یہ تبع کون ہے؟ تبع یمن کے حمیری بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح قیصر روم کے بادشاہ کو، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اسی طرح تبع یمن کے حمیری بادشاہوں کا سلسلہ ان کو کہا جاتا ہے، اور جمع اس کی تبابعہ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور میں یہ بادشاہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں ابو سعد یمانی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بڑے علاقے کو فتح کیا، حتیٰ کہ یمن سے آگے بڑھتے ہوئے اس طرف سمرقند تک پہنچ گیا تھا۔ مدینہ میں بھی آیا اور مدینہ کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن مدینہ والوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ دن میں جنگ ہوتی اور رات میں جب جنگ بند ہو جاتی تھی تو مدینہ والے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، کھانا وانا کھلاتے تھے۔ یہ حیران ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ دن میں ہم ان کو مار رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور رات میں یہ ہمیں کھانا وانا کھلا رہے ہیں۔ 2 یہودی عالم تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو تمہارا بس اس شہر میں نہیں چلے گا، کیونکہ اس شہر میں تو ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بہت سی علامتیں ان کی کتابوں میں تورات میں تھی، انہوں نے بتائیں۔
یہ شخص ان یہودیوں کو اپنے ساتھ لے گیا یمن تبع، اور دین موسوی کو اختیار کر لیا۔ اس زمانے میں وہی دین برحق تھا، اور جو بشارتیں اس کتاب میں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں، ان کو سن کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا تھا۔ دیکھیے، آپ کی بعثت سے پہلے ایمان لانے والے افراد میں ایک تبع حمیری ہے۔ بعد میں اس کی قوم بھی اس کی وجہ سے ایمان لے آئی، لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا، بعد میں اس کی قوم پھر اپنے آبائی دین پر گمراہی پر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ غرق، جو ان کا ڈیم تھا وہ ٹوٹا ہے اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے جہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا، اس طرح قوم تبع کا ذکر کیا ہے۔ صرف تبع کا نام نہیں آتا، ہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے یا تبع بہتر ہے؟ تبع کی قوم بہتر ہے، یعنی وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سن کر ایمان لے آئے تھے۔ والذین من قبلہم، اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو مشرکین مکہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان سے بہتر اور ان سے طاقتور قومیں گزر چکی ہے۔ تبع کی قوم کو دیکھ لو، ان سے زیادہ مضبوط تھی۔ قوم عاد کو دیکھ لو، ان سے زیادہ مضبوط تھی۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، وہ مجرمین تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان و زمین کو ہم نے کوئی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی مذاق اور کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس پیدا کرنے میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ جس آسمان و زمین کو اللہ پیدا کر سکتے ہیں، اس کو فنا بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس ذات کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی مخلوق ہے، آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے مخلوقات۔ تو عالم آخرت کا امکان کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا اور زمین و آسمان کو دیکھ لے انسان۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جزا، کہ یہ بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ انسان یہاں پر عمل کرے، اس کو اختیار دیا جائے اور اس کے اعمال کا بدلہ پھر کسی اور جگہ ملے، دار الجزا اس کے لیے ہو۔ ورنہ یہ ضرورت کیا تھی؟ اگر بدلہ دینا نہ ہوتا تو پھر یہ پورا جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا آسمان و زمین اور اس کے اندر کتنی مخلوقات، اور انسان کو ان پر حکمران بنایا، نگران بنایا، طاقتور بنایا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں گے، وہ اللہ کی اطاعت کریں گے، کہ وہ رب جس نے اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، یقیناً اس کی بات ماننی چاہیے، اس کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو آسمان و زمین کے بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان کے لیے اللہ کی طرف سے طے ہے، سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی دوست کسی دوست کو نفع نہیں پہنچا سکے گا اور نہ مدد کی جائے گی ان کی، الا من رحم اللہ، ہاں مگر جس پر اللہ رحم کرے اس کی مدد ہو گئی۔ وہ کیسے مدد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو قریب بلائیں گے، اس کے بعد اس کو بتائیں گے تو نے اپنی زندگی میں فلاں فلاں گناہ کیا تھا، یاد ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ سے شروع کریں گے، بندہ اقرار کرے گا، جی ہاں جی ہاں، اتنے سب گناہ اس کو ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کہ بندہ سوچے گا میں تو ہلاک ہو گیا۔ ہر چیز
یہاں پر اللہ کے یہاں ریکارڈ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میں نے تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیا اور جتنے تیرے گناہ ہیں سب کے بدلے میں نیکیاں دے دی۔ وہ بندہ کہے گا یار اب بڑے بڑے گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا، یعنی یہ تو ابھی جو آپ نے ذکر کیا وہ تو چھوٹے گناہ تھے، اس سے بڑے بڑے گناہ تو میں کر چکا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ کو ہنسی آئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے آپ کے دانت بھی دیکھے، یعنی آپ بڑے زور سے ہنسے کہ کہاں تو بندہ ہلاک ہو جانے والا تھا، اپنے آپ میں یہ ڈر محسوس کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور جب اللہ نے نیکیوں سے بدل دیا تو اب بڑے بڑے گناہ یاد کروا رہا ہے۔ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ آخری رکوع ہے سورہ دخان کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروپ کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا بھی جہنمیوں کا بھی۔ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور اس میں شروع کیا ہے ان کے کھانے سے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے کچرا نیچے رہتا ایسا، اور اتنا گرم ہوگا جیسے پیٹ کے اندر جوش مارے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے آگ جوش مارتی ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اور اس کو لے لو، جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ یہ زقوم کیا ہے؟ کانٹے دار درخت۔ بعض لوگ اس کا پلانٹ ایسے ہی شور کے لیے بھی رکھتے ہیں سٹنگ میں، موٹا سا ڈنڈے کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، اگر اس کو توڑا جائے تو اس میں سے سفید دودھ کی طرح نکلتا ہے مادہ۔ یہ بعضوں نے کہا کہ اس طرح کے کانٹے دار پتے ہوتے ہیں، موٹے موٹے پتے، اس کو کہا گیا زقوم۔ تو جہنمیوں کو یہ کھانا ملے گا، اور یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں لیکن بطور سزا کے یہ کھانا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 2 سوال میں نے پوچھنے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال ہے کہ ایک مسلمان بہن ہے میری جاننے والی، تو اس نے کسی کرسچن شخص سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اس نے نقاب پڑھا، کلمہ پڑھا، تو بعد میں اب وہ ان کے 2 بچے بھی ہیں 10-11 سال کے، تو اب وہ اپنا کرسچن کے طور طریقے کرتا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، تو کرسمس پر ٹری لگاتا ہے، اپنے ہی سارے طور طریقے کرتا ہے۔ تو اس عورت کو آپ شک ہے کہ وہ اپنے مذہب سے بدلنی، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جب کلمہ پڑھا تھا وہ شادی سے پہلے پڑھا تھا؟ کلمہ شادی کے وقت اس نے نقاب بھی پڑھا اور کلمہ بھی پڑھا، پر بعد میں اس نے کوئی بھی مسلمانوں والا کوئی طور طریقہ کچھ نہیں۔ جب اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں گی تو وہ بولتا ہے میں نہیں جاؤں گا ادھر۔ اچھا، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اور کوئی جائے، اس کے رشتہ داروں کے گھر میں ہوتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے، تو اس کے رشتہ دار جاتے ہیں جمعہ کے لیے، اس کو بولتے ہیں چلو جمعہ پڑھیں، وہ بولتا ہے آپ جاؤ، تو وہ اس کا روح ادھر آیا ہی نہیں، کبھی اس نے کوئی مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ اپنے طور طریقے کرسمس پر ٹری لگاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو لیکن وہ کلمہ پڑھا تھا اس نے؟ تو اس نے پڑھا تھا، شاید اس نے شادی کے لیے کہ یہ شادی نہیں کر رہی تو اچھا اوپر سے پڑھ لیا، دل سے اسلام قبول ہی نہ کیا ہو، یہ تو کسی کو پتہ نہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ اس نے نہیں مذہب اپنا بدلا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کو سلام کیا جائے تو وہ سن کر آگے سے بولے ہی نہ، تو اس کے لیے
کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں بولے یا کیوں نہیں جواب دیا، یا کیا شرعی ان کے لیے حکم ہے کہ ٹھیک ہے، سلام تو سن لیا مگر جواب دیا ہی نہ؟ ٹھیک ہے، بتا دیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کا شکر. مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے جی. کہ میری بہن ہے، اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے، بہت ہی درد رہتا ہے، اور یادداشت جو ہے نا وہ بھی بول رہی ہے آہستہ آہستہ سے، بہت یادداشت کم ہو گئی ہے. کیا اور عمر ہے ڈاکٹر اس سے کی؟ عمر کتنی ہے؟ 25. اچھا. تو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، دوائی لیتی ہے، چیک اپ کراتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے دماغ کی جو ناڑیں ہوتی ہیں نا وہ بہت کمزور ہو گئی، اسی لیے ہے. تو میں نے آپ سے فون کیا، پوچھا کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں پلیز. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام اللہ علیکم. حافظ. اللہ حافظ. جی، ہماری بہن نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی نے عیسائی سے شادی کر لی، اس وقت شادی کے وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا، اب وہ تمام رسمیں عیسائی مذہب کی کر رہا ہے اور جمعہ عیدین میں بھی یہیں جاتا، اور جتنے بھی اسلامی طریقے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہے، مطلب اسلام کے جو اعمال ہیں وہ نہیں کر رہا ہے. دیکھیے، میں نے جو 2 مرتبہ پوچھا ہے تاکیداً وہ یہی کہ کلمہ اس نے پڑھا تھا یا نہیں. اگر اس نے شادی سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا تھا کلمہ پڑھ لیا ہے، یا اس سے پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے وہ شادی سے پہلے، تو اس کو ہم مومن کہیں گے. چاہے اس نے اس کے بعد عمل نہ کیا ہو، لیکن ابھی تک وہ اسلام پر قائم سمجھا جائے گا. ابھی تک اس نے انکار نہیں کیا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کہا ہے. اس نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کا اس کی زندگی میں اب بھی اثر ہے. چاہے ہم یہ آپ نے جو کہا کہ پتہ نہیں دل سے پڑھا کہ نہیں، ہمارے لیے جو حکم ہے وہ ظاہر کا حکم ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں ماننا ہے کہ مسلمان ہے، چاہے اس نے دل سے پڑھا ہو یا دل سے نہ پڑھا ہو. باقی رہا یہ کہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی جمعہ نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تب بھی وہ مومن ہے. پتہ ہوگا آپ کو بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو کبھی نماز کے لیے نہیں جاتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، ان کو ہم کافر تو نہیں کہتے. کیوں؟ نام ان کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتے ہیں وہ بس. ایک روایت یاد آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ لڑنے کے لیے بھیجا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے. دشمنوں کی طرف سے جو لڑنے والے لوگ تھے، اب جب ان کا مٹ بھیڑ ہوئی اور ٹکرائے، لڑائی ہو رہی تھی، تو دشمن کے ایک آدمی نے حضرت اسامہ ابن زید پر حملہ کیا. حضرت اسامہ ہٹ گئے تو گردن پہ تو نہیں لگی لیکن ہاتھ کٹ گیا ان کا. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر موقع پا کر اس کو طاق میں لے لیا، پکڑ لیا اس کو. جیسے ہی حضرت اسامہ ابن زید کے ہاتھ غالب ہو گئے، یعنی دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ تو کٹ چکا تھا، دوسرا ہاتھ غالب ہوا، اس آدمی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ. یا تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ، یا اس نے یوں کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. دونوں روایتیں موجود ہیں، اسلمت للہ اور لا الہ الا اللہ یہ کہا اس نے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ بس اب تلوار دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے حضرت اسامہ ابن زید نے اس کو قتل کر دیا. جس وقت واپس آئے مدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ پوچھی. ایک صحابی نے یہ بات بھی بتا دی جو اسامہ ابن زید سے ہوئی تھی. اب ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید نے بتائی، ایک روایت میں ملتا ہے کسی دوسرے ساتھی نے بتائی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا. آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا کیا اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا پھر تم نے قتل کیا؟ حضرت اسامہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ تو جان بچانے کے لیے،
میری تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا اس نے. آپ نے فرمایا اسامہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا, یعنی تمہارا کیا حشر ہوگا, تمہارے سامنے وہ بندہ حاضر ہوگا ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتا ہوا اور تم اس کے قاتل ہوں گے, کیا ہوگا. 3 مرتبہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرائے, حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ یہ گناہ مجھ سے جو ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ ہم پر جو حکم ہے ظاہر کا حکم ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے بس. مدینہ میں بہت سے منافقین تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے. بعض ایسے موقع آئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکا منافق ہے, اس کو مار دیں. آپ نے فرمایا نہیں, لوگوں کو کیا پتہ, لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں. اس لیے اگر اس نے انکار نہیں کیا ہے تو ابھی تک مسلمان باقی ہیں. ہاں اگر وہ انکار کر دے کہ آئی ڈونٹ بلیو, میں یقین نہیں رکھتا ہوں, تب پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکل گیا. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی, آج جو وہ نسخہ کیمیا کا جو سبق ہے اس کو چھوڑ کر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھوم دھام سے ایک دن منا کے, تو کیا ہم وہ حق ادا کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حق ادا کرنا ہے کہ ایک دن منا کے اور ایک دن کی خوشیاں, اور اس طرح جب تک ہمارے سیرت, ہمارا کردار, ہماری گفتگو, ہمارا ہر چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری طرح اس کردار کو نہیں فالو کریں گے تو ہمارے دل میں کیسے محبت نبی کی پیدا ہوگی. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز. انشاءاللہ. السلام علیکم. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا ایک مسئلہ ہے. میرا پاکستان میں ایک ملازم تھا جی, تو میں نے کہا میں اس کو 50,000 روپے دوں گی. تو میں ادھر آ گئی تو پیچھے سے اس میں جو میرا ایک جس کو میں اپنا وہ میرے کیئر ٹیکر ہے میں اس کو پیسے دے آئی, تو اس نے کہا میرا کوئی پرابلم ہے, تو وہ 25,000 لے کے چلا گیا. اس کے بعد وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا, کہیں اور چلا گیا ہے. تو کیا میں اس کو 25,000 تو وہ لے گیا ہے, لیکن میں نے کہا تھا میں تمہیں 50 دوں گی, تو کیا مجھے اس کو 25,000 ڈھونڈ کے دینے چاہیے کہ وہ میں کسی اور غریب کو دے دوں؟ یہ میں بہت پریشان ہوں. یہ 50 آپ نے اس کو کسی کام کی اجرت کے طور پہ کہا تھا یا نہیں جی نہیں, اس کی تنخواہ میں اس کو پورا ہی دیتی تھی, اس کے علاوہ بھی دیتی. یہ ویسے میں نے اس نے کہا مجھے کوئی گھر میں پرابلم ہے, تو میں نے کہا تھا کہ چلو تمہاری ہم مدد کر دیں گے. جی ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری, بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا ہماری بہن کا جو سوال تھا, کسی کو سلام کیا جائے اور وہ خاموش ہی رہے, جواب نہ دے. دیکھیے سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ واجب کے ترک کرنے کا گنہگار ہوگا. لیکن ہمیں اس بارے میں فکر کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو پوچھیں تو نے جواب کیوں نہیں دیا. وہ خود گنہگار ہے, اس لیے آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے, آپ نے اپنے طور پر ثواب کما لیا. حدیث میں آتا ہے افشوا السلام, سلام کو عام کرو. علی من عرفت ومن لم تعرف, اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. سلام یہ محبت بڑھانے والا عمل ہے. سلام ایک دعا ہے. دوسرے مذاہب کے اندر آپ دیکھیں, جیسے انگلش والے کہتے ہیں گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, صبح بخیر ہو, شام بخیر ہو, لیکن اس میں ہمارے سلام کے اندر دعا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا تو خود گنہگار ہوگا.
آپ اس میں نہ پڑیں فکر میں کہ وہ اس نے جواب کیوں نہیں دیا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔